بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہد انور فرام مائی چینل موٹیویٹرز اینڈ ٹرینرز۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی سے حکمت و دانائی کے موتی چن چن کر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس سے اگر آپ عمل کریں تو زندگیوں میں بدلاؤ ضرور آئے گا۔ دو شخص تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں ایک جگہ رکے اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھے۔ جب وہ کھانا کھانے لگے تو ایک تیسرا شخص آ گیا، اس نے آ کے سلام کیا تو ان دونوں نے اس کو بیٹھنے کے لیے کہا اور کھانے میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ وہ بیٹھا اور وہ ان کے کھانے میں ان کے ساتھ شریک ہو گیا۔ اب تینوں نے کھانا کھایا اور جب 8 روٹیاں کھا کر تینوں لوگ فارغ ہو گئے تو وہ جو تیسرا شخص شامل ہوا تھا اس نے 8 درہم اپنے کھانے کا معاوضہ دیا اور آگے چلا گیا۔ اب وہ جو 2 شخص تھے ان میں سے جس شخص کی 5 روٹیاں تھیں اس نے بڑا سیدھا سا حساب کیا۔ اس نے 5 درہم اپنی 5 روٹیوں کے عوض خود رکھ لیے اور 3 درہم اس دوسرے شخص کو جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کو دینے کی کوشش کی۔ اس نے لینے سے انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں، 50-50 آدھے آدھے کرو پیسے، کہ اس نے 8 درہم دیے ہیں تو 4 درہم تمہارے، 4 درہم میرے۔ اب دونوں کے درمیان اس بات کے اوپر اب فیصلہ نہ ہو پایا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پہنچ گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارا معاملہ بتایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کو یہ مشورہ دیا کہ تمہارا ساتھی جو فیصلہ کر رہا ہے کہ وہ تمہیں 3 درہم دے رہا ہے وہ تم لے لو، اس کو قبول کر لو، اس میں تمہارا زیادہ فائدہ ہے۔ لیکن اس شخص نے کہا کہ نہیں، مجھے انصاف چاہیے، انصاف کے ساتھ جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے وہ قبول ہوگا، لیکن انصاف پہ مبنی فیصلہ کیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر انصاف تو یہ ہے کہ صرف 1 درہم تمہارے حصے آتا ہے اور باقی کے 7 درہم جو ہیں وہ تمہارے ساتھی کے حصے آتے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ شخص حیران ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ذرا تفصیل سے بتائیں تاکہ میں اس فیصلے کو قبول کروں، مجھے ذرا وضاحت سے سمجھا دیں کہ کیسے 1 درہم میرا اور 7 درہم میرے ساتھی کے بنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم 3 آدمی تھے اور تمہارے پاس 8 روٹیاں تھیں، 3 روٹیاں تمہاری تھیں، اگر ان 3 روٹیوں کے 3 جگہ برابر حصے کیے جائیں تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں۔ تمہارے ساتھی کی 5 روٹیاں تھیں، اگر ان کے 3 جگہ برابر حصے کیے جائیں تو ان کے 15 حصے بنتے ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر 15 اور 9 24 ٹکڑے بن جاتے ہیں۔ اب یہ 24 ٹکڑے تم تینوں نے برابر برابر کھائے، یعنی 8 ٹکڑے ہر شخص نے کھائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری 3 روٹیوں کے جو 9 ٹکڑے بنتے تھے اس میں سے 8 ٹکڑے تم نے کھا لیے اور 1 ٹکڑا اس مسافر کو، اس تیسرے آنے والے شخص کو تم نے دیا، جبکہ تمہارے ساتھی کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے بنے تھے، اس میں سے اس نے 8 خود کھائے اور 7 ٹکڑے اس نے اس مسافر، اس تیسرے آنے والے ساتھی کو کھلائے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس تیسرے آدمی نے 8 ٹکڑے کھائے اس میں سے 7 ٹکڑے تمہارے ساتھی کے تھے، 1 ٹکڑا تمہاری روٹیوں میں سے تھا، لہٰذا 1 درہم تمہارا اور 7 درہم تمہارے ساتھی کے۔ یہ فیصلہ سن کر وہ شخص مسکرایا اور بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا، ہاں
اب میں سمجھ گیا۔ یہ سن کر وہ شخص مسکرایا اور خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ ہاں اب مجھے سمجھ آ گئی۔ یہ واقعہ تاریخ الخلفاء السیوطی میں اسی طرح سے نقل ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس واقعہ سے اچھی انفارمیشن ملی ہوگی، تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ایسے ہی اور واقعات میں آپ سے شیئر کرتا رہوں۔